بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح احادیث کی روشنی میں، اور یہ ہماری 5ویں نشست ہے اسی موضوع پر۔ حضرت ابن منقدر تابعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کی طرف جب لشکر روانہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معمول مبارک یہ ہوتا تھا کہ جب کسی علاقے کی طرف تشریف لے کر جاتے تو یا واپس آتے تو ایک آدمی کی ڈیوٹی لشکر کے پیچھے ہوتی، جو لشکر کے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ آتا تھا۔ اگر کوئی چیز گر جاتی رہ جاتی پیچھے تو وہ اسے پیچھے سے اٹھا لیتا، اور لشکر میں جب آتے تو وہ جس کی ہوتی اس کو دے دیتے تھے۔ جب روم سے واپسی ہوئی لشکر کی تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ڈیوٹی لگی کہ آپ لشکر کے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ گرمی کا موسم ہے تو آپ نے ایک درخت دیکھا کہ اس کی چھاں بڑی ٹھنڈی ہے، گھنی ہے۔ آپ نے کہا چلو میں تھوڑی دیر یہاں بیٹھ جاتا ہوں، اور جب سے لشکر تھوڑا سا دور جائے گا میں پھر اس کے پیچھے ہو جاؤں گا، چلتا رہوں گا۔ تو آپ جب درخت کے نیچے گئے، اس کی چھاں بڑی ٹھنڈی تھی، تو آپ نے درخت کے تنے سے ٹیک لگائی، اور ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ پر نیند طاری ہو گئی، نیند کا غلبہ ہو گیا، سو گئے۔ آرام فرماتے رہے حتیٰ کہ جب آپ کی آنکھ کھلی دیکھا کہ شام ہو چکی ہے، آپ نے کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا، دور دراز دیکھا کہ کہیں گرد و غبار لشکر، لیکن لشکر بہت دور نکل چکا تھا۔ حضرت سفینہ اب تیزی سے لشکر کے قدموں پر، جدھر لشکر گیا تھا اس کی طرف آپ چل رہے تھے۔ چلتے چلتے رستے میں جنگل آ گیا تو آپ جنگل میں سفر کرنے لگے۔ اب رات کا وقت ہے، چاروں طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، کبھی ادھر سے آواز آتی ہے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، تو آپ چلتے جا رہے ہیں۔ جب آپ نے کافی سفر جنگل میں کر لیا تو آگے سے ایک شیر کے بولنے کی آواز آئی۔ جب آپ تھوڑا سا آگے کے دیکھا کہ ایک شیر نے آپ کی طرف آ رہا ہے، تو آپ جب رک گئے کہ اب کیا کروں، آگے جاؤں یا پیچھے جاؤں، یا اس سے اپنے کیسے جان چھڑاؤں۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد دل میں خیال آیا کہ اے سفینہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، تو شیر سے ڈرتا ہے۔ آپ پھر آگے تشریف لے گئے۔ اب شیر آپ کی طرف آ رہا ہے، آپ بھی اس کی طرف جا رہے ہیں اپنے رستے پر۔ جب شیر بالکل قریب آیا اور اس نے آپ پر حملہ کرنا چاہا تو حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے ابو حارث سن، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سفینہ ہوں، اور فرمایا کہ میں لشکر سے پیچھے رہ گیا، بچھڑ چکا ہوں، تو خبردار میرے قریب نہ آنا۔ اتنا سننا تھا، وہ شیر جو دور سے بھاگ کر آیا ہے، حملہ کرنے لگا ہے۔ اب حملہ کرنے لگا ہی تھا کہ آپ فرمایا کہ ابو حارث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سفینہ ہوں، تو شیر وہیں رک گیا، سنتے ہی رک گیا، اور آپ کے قریب بیٹھ گیا، دم ہلانے لگا۔ اور پھر وہ شیر آپ کے سامنے جب دم ہلانے لگا تو پھر اس نے آپ کے ساتھ سفر شروع کر دیا۔ وہ سفینہ کو لے کر آپ روانہ ہوا، اور چاروں طرف سے آواز لگاتا رہا کہ تاکہ اور درندہ اس طرف نہ آئے، کس طریقے سے آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آپ کی غلامی کی برکت تھی کہ جنگل کا بادشاہ جو شیر ہے، جو انسانوں کا دشمن ہے، وہ حضور کا نام سنتے ہی اپنا سر رکھ دیا، پونچھ ہلانے لگا،
گویا کہ وہ سفینہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا ہے سفینہ جس نبی کا تو غلام ہے میں بھی اسی نبی کا غلام ہوں۔ اور پھر وہ حضرت سفینہ کو ساتھ لے کر لشکر تک گیا۔ جب حضرت سفینہ لشکر تک پہنچ گئے پھر وہاں سے وہ شیر جو ہے واپس آیا جہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ حضرت سفینہ کو چھوڑ کر وہ شیر واپس جنگل میں آ جاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 20544، دلائل النبوہ امام بیہقی کی جلد نمبر 6 صفحہ 45، شرح سنہ حدیث نمبر 3732، المسند للحاکم حدیث نمبر 4288، اور تمام محدثین نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ہے کہ جو آپ کی غلامی میں آ جاتا ہے اس کے لیے آپ کا نام ہی کافی ہے۔ کہ حضور جب حضرت سفینہ عرض کرتے ہیں فرماتے ہیں اے جنگل کے بادشاہ، اے ابو حارث، اے شیر سن، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، وہ جو حملہ کرنے لگا تھا اب آپ کے سامنے بیٹھ کے تم ہلا رہا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ آپ کی برکت سے جو ہے جنگل کا جو شیر ہے وہ بھی آپ کے غلاموں کا حیا کرتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت معن بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ میں نے مسروق سے پوچھا کہ جس رات جنات نے قرآن سنا تھا، جب جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تھے، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتائی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تیرے والد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا کہ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت نے بتایا تھا کہ یہ جنات ہیں جو آپ سے قرآن جو ہیں سن رہے ہیں، اور پھر وہ جنات جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اسلام کی دولت سے مشرف ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے نبی ہیں اسی طرح جنات کے بھی نبی ہیں۔ صرف یہ انسان و جنات کی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کو پوری کائنات کے لیے بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ گویا کہ آپ جانوروں کے بھی نبی ہیں، پرندوں کے نبی ہیں، کیڑوں مکوڑوں کے نبی ہیں، انسانوں کے، جنات کے اور مچھلیوں کے، دریائی جانوروں کے، ہوائی جانوروں کے اور بری جانوروں کے، اور جتنی مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مخلوق کے لیے نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور عظمت ہے کہ جنات بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام کی دولت سے مشرف ہوتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3859 اور مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 1011 کے میں یہ بیان کیا ہے، اور اس کی سند کو تمام محدثین کرام نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ واذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ والذی نفس محمد بیدہ لتنفقن کنوزہما فی سبیل اللہ۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3120، اور اس کی سند کو محدثین کرام نے صحیح قرار دیا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا، اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد کوئی بھی قیصر نہیں ہوگا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ ان دونوں کے خزانے لوگوں میں لٹائے جائیں گے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خبر، یہ پیشین گوئی پوری ہوئی
کہ جب ایران کو فتح کیا گیا، روم کو فتح کیا گیا اور ان بادشاہ مارے گئے اور ان کے خزانے لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی برکت ہے کہ آپ آنے والے وقت کی خبریں بھی دے رہے ہیں، اور آپ کی دی ہوئی خبریں جو ہیں وہ بالکل سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو حضرت امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3120 اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ حضرت سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام فتح کر لیا جائے گا، پھر مدینہ سے ایک قوم اہل خانہ سمیت برا بلا کہتے ہوئے نکل جائے گی، حالانکہ اگر وہ سمجھیں تو مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا، پھر یمن فتح ہوگا، اور فرمایا کہ اور ایک قوم برا بلا کہتے ہوئے نکل جائے گی، حالانکہ اگر وہ سمجھیں گے تو مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا، فرمایا پھر عراق فتح ہوگا، اور ایک قوم برا بلا کہتی ہوئی وہاں سے نکل جائے گی، حالانکہ اگر وہ سمجھے تو مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 1875 اور مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 3364 اور اس کی سند کو تمام محدثین اکرام نے صحیح قرار دیا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ پر غور کریں کہ حضور نے فرمایا کہ شام فتح ہوگا، شام کے بعد فرمایا یمن فتح ہوگا، یمن کے بعد فرمایا عراق فتح ہوگا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد شام بھی فتح ہو گیا، اور پھر اس کے بعد یمن بھی فتح ہوا، اور یمن کے بعد پھر عراق فتح ہوا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خبریں ہیں جو آپ نے آنے والے زمانے کے بارے میں دی ہیں، اور وہ بالکل سچ ہو رہی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جلد ہی مصر کو فتح کر لو گے، وہ ایسی سرزمین ہے جہاں قرات کے نام سے فصل ناپی جاتی ہے، جب تم اسے فتح کر لو تو وہاں کے باشندوں سے اچھا سلوک کرنا، اور کیونکہ ان کے لیے امان اور رحم کا رشتہ ہے، یا شاید فرمایا کہ ان کے لیے امان اور سسرال کا رشتہ ہے۔ پھر جب تم دو آدمیوں کو ایک اینٹ کی جگہ کے بارے میں جھگڑتا دیکھو تو وہاں سے نکل جانا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد الرحمن بن شرحبیل اور ان کے بھائی ربیہ کو ایک اینٹ کی جگہ پر جھگڑتے دیکھا تو میں وہاں سے نکل گیا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کہ آپ آنے والے وقت کی خبریں دے رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں جو آپ نے خبر دی تھی بالکل ویسے ہوئی جیسے آپ نے فرمایا تھا۔ اس حدیث مبارکہ کو حضرت امام مسلم نے حدیث مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 6494 ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تبوک میں حاضر ہوا تو آپ ایک چمڑے کے خیمے میں تھے، اور فرمایا قیامت سے پہلے پہلے 6 چیزیں گن لے، میری وفات، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر زبردست موت جو تمہیں بکریوں کی مرض کی طرح پکڑ لے گی، اور پھر مال کا بہا دیا جانا، حتیٰ کہ ایک آدمی کو 100 دینار دیے جائیں گے تو وہ پھر بھی ناراض ہو کر گرے گا، پھر ایک ایسا فتنہ اٹھے گا جو عرب کا کوئی گھر ایسا نہ ہوگا جس میں وہ داخل نہ ہوا ہو، پھر تمہارے اور بنی اسفر رومیوں کے درمیان صلح ہوگی، وہ باغ پڑیں گے اور 80 جھنڈوں کے نیچے تمہارے پاس آئیں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 آدمی ہوں گے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانے کی خبر دی ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو حضرت امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3176، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 5000، ابن ماجہ حدیث نمبر 4095، اور اس کی سند کو محدثین اکرام نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بالوں کی طرح ہوں گے، حتیٰ کہ تم ترکوں سے لڑو گے، وہ چھوٹی آنکھ والے، سرخ چہرے والے اور پچکی ہوئی ناکوں والے ہوں گے، اور ان کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھال کی جیسے ہوں گے۔ تم دیکھو گے کہ سب سے بہتر آدمی حکمرانی میں ملوث ہونے سے سب سے زیادہ نفرت کرے گا، حتیٰ کہ ناچار اس میں پھنس جائے گا۔ لوگ طرح طرح کے ہوتے ہیں، اور ان میں سے جو لوگ جاہلیت میں آگے تھے وہ اسلام میں بھی سبقت لے گئے ہیں۔ تم میں سے کسی نہ کسی پر ایسا وقت آئے گا کہ اسے اپنے اہل و عیال، مال و دولت سے بڑھ کر کوئی چیز دیکھنا محبوب ہوگا۔ تو اب اس حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانے کی خبریں دی ہیں کہ آنے والے زمانے میں کیا ہوگا، اور جیسے حضور فرماتے ہیں ویسی ہو رہا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف حدیث نمبر 3587، 3588، 30599، اور اس کی سند کو بھی تمام محدثین کرام نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ حجاز کی زمین سے آگ نکلے گی جو بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی۔ تو بصرہ جو ہے یہ شام کا ایک شہر ہے کہ جس کا آپ نے ذکر فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے مسلم شریف حدیث نمبر 7299، اور اس کی سند بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان آیا، اور ابو سفیان کے آنے کی خبر پہنچی تو آپ نے مشورہ لیا۔ ابو بکر نے بات کی اور آپ نے نہ مانی، پھر حضرت عمر نے بات کی، آپ نے نہ مانی، پھر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ، آپ ہمیں جنگ پر آمادہ فرمانا چاہتے ہیں، مجھے اس بات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو اس سمندر میں چھلانگ لگاؤ تو ہم لگا دیں گے، اور اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو برق الغماد تک گھوڑے دوڑا دیں گے تو ہم ایسا ہی کریں گے۔ تب رسول نے فرمایا لوگوں کو بلایا، لوگ آئے اور وادی بدر میں اترے، اور وہاں ان کے پاس قریش کے پانی پلانے والے بھی موجود تھے۔ میں نے ان میں سے بنی حجاج کا ایک سیاہ فام غلام تھا، صحابہ نے اسے پکڑ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھتے تھے۔ وہ کہتا تھا مجھے ابو سفیان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن یہاں ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور امیہ بن خلف ہیں۔ جب اس نے یہ بتایا تو صحابہ اکرام نے اسے پیٹنا شروع کر دیا، اور اس نے کہا کہ اچھا میں تمہیں ابو سفیان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جب انہوں نے اسے چھوڑ کر ابو سفیان کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے ابو سفیان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، لیکن جہاں لوگوں میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف ہیں۔ جب اس نے یہ کہا کہ انہوں نے پھر اسے مارنا شروع کر دیا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے تھے۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو نماز سے فارغ ہو کر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جب یہ سچ بولتا ہے تو تم اسے مارتے ہو، اور جب یہ جھوٹ بولتا ہے تو تم اسے چھوڑ دیتے ہو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے، اور آپ زمین پر اس جگہ پر ہاتھ رکھ سے نشان لگا رہے تھے۔ جب آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، آپ نے میدان بدر میں یہ کانٹا سے لگایا، فرمایا کہ یہ کل فلاں کے مرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بھی آپ اشارہ فرماتے رہیں، نشان لگاتے رہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں خدا کی قسم
جیسے جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ بالکل انہی نشانوں کے اوپر وہی کافر مرے جہاں جہاں آپ نے نشان لگائے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔